MTA International, reaching the corners of the earth. خطبہ جمعہ پیش کر رہے ہیں جو حضور نے مسجد فضل لندن میں ارشاد فرمایا تھا. ملاحظہ کیجیے. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون سورہ انعام آیت 152۔ گزشتہ درس پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس کے تعلق میں، جس میں حضور اکرم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی تھی، میں نے یہ آیت پڑھی تھی اور اس کا تعلق جوڑ کر آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ خطبے کے موقع پر میں اس مضمون کو مزید کھولوں گا۔ دراصل اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ پیش نظر ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، تو کہہ دے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، ہرگز کسی قیمت پر کسی قسم کا کوئی شریک خدا کا نہیں ٹھہراؤ گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین پر احسان۔ اس سے پہلے اس آیت پر ایک خطبے کے دوران میں نے اس مضمون کو کھولا تھا کہ بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے احسان بھی حرام کر دیا گیا ہے، اور نیا ایک فعل بیچ میں نہیں آیا
اور یہ حکم دیا کہ تم احسان کرو۔ تو اس کے مختلف پہلو ہیں جن کے اوپر علماء بحث کر چکے ہیں۔ اکثر وہ اس حکم کو حذف مانتے ہیں اور کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ شرک حرام اور والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری، ان سے حسن سلوک، احسان یہاں مفعول بہ بن جائے گا، ان سے احسان کرنا فرض ہو گیا ہے۔ لیکن ایک اور پہلو سے اگر احسان کے لفظ کو وسیع معنوں میں دیکھا جائے تو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہوتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نمازوں میں احسان کرنے کی خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی۔ پس والدین سے احسان اور معنوں میں ہوگا اور خدا تعالیٰ سے احسان اور معنوں میں، اور دونوں کا اصل بنیادی تعلق احسان ہی سے ہے، یعنی ایک احسان کے بدلے احسان کی کوشش کرنا۔ تو اس طرح اگر اس آیت کو بعین ہی ظاہری لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ مطلب بنے گا تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین، تم پر حرام کر دی ہے اللہ نے کہ خدا کا شریک ٹھہراؤ یا دنیاوی تعلقات میں والدین کا شریک ٹھہراؤ۔ کیوں کرو ایسا؟ احسان کے پیش نظر، کیونکہ اللہ کا بھی ایک ایسا احسان ہے تم پر جس میں کوئی کائنات میں اور شریک نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات اس کے احسان کا ایک مظہر ہے۔ تم پر احسان کیا تو کائنات وجود میں آئی، تم پر احسان کرنا مقصود تھا تو کائنات کو پیدا کیا گیا۔ تو اتنے بڑے احسان کے بدلے اگر تم اس کے شریک ٹھہرانے لگو تو اس سے زیادہ بے حیائی اور ناشکری اور ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تمہیں وجود کی خلق بخشی ماں باپ نے، ماں باپ نہ ہوں تو تمہاری دنیا وجود میں نہ آئے۔ تو یہ دونوں اقدار مشترک ہیں، مشترکہ اقدار ہیں خدا تعالیٰ کی تخلیق میں اور ماں باپ کے اپنے بچوں کو پیدا کرنے میں، یہ دونوں قدر مشترک ہیں۔ اور جو احسان فراموش ہیں وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم نے کب خدا سے کہا تھا کہ ہمیں پیدا کرو، اور ماں باپ کے متعلق بھی کہتے ہیں اپنی خاطر کیا ہے، ہم پر مفت کا احسان، ہم نے کب کہا تھا پیدا کرو۔ اگر اپنی خاطر پیدا کیا تھا جو کچھ بھی کیا تو اس لوتھڑے کو سینے سے لگائے کیوں پھرے، کیوں اس کی تکلیفیں برداشت کی، کیوں ان کو پال پوس کر پیار سے اپنے جو چیزیں اپنے پر خرچ کر سکتے تھے اپنی ذات کی قربانی کی اور ان پر خرچ کی، بچپن سے کتنے نخرے برداشت کیے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اپنی خاطر نہیں کیا، تمہاری خاطر ہی کیا ہے۔ اور احسان جو ہے وہ ان دونوں صورتوں میں بے مثل ہے۔ کسی اور رشتے میں وہ احسان دکھائی نہیں دیتا جو خدا کے احسان سے مشابہ ہو، جو ماں باپ اور بچے کے رشتے میں دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو اگر آپ غور کریں اس پر تو بڑے عظیم مطالب اس سے نکلتے ہیں۔ بنیادی طور پر احسان فراموشی کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا۔ بنیادی طور پر احسان فراموشی کی تاکید فرمائی گئی یا احسان فراموشی کو حرام کر دیا، ایک ہی بات۔ احسان فراموش ہونے کو حرام کر دیا، یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں بس ان دونوں باتوں کا اس عبارت سے تعلق ہے جس کا جو میں نے پچھلی مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کو پیش کی تھی، اور دراصل وہ ایک حدیث کے مضمون سے متعلق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو آدمی بڑے بدقسمت ہیں، ایک وہ جس نے رمضان پایا پھر رمضان گزر گیا اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے،
اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے. تو ان دونوں میں قدر مشترک وہی ہے جو میں نے اس آیت کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان جو کچھ بھی اپنے محبت اور خلوص کا اظہار کرتا ہے اس کو احسان کے بدلے احسان کے مشابہ تو قرار دیا جا سکتا ہے، مگر احسان کے بدلے وہ احسان چکایا نہیں جا سکتا. بس اس آیت کریمہ میں جس طرح میں ترجمہ کر رہا ہوں وہاں احساناً کا مطلب یہ ہوگا اللہ اور ماں باپ کے احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے. جو احسان تم پر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرو. تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ اس احسان کو بھلا لو. اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ تم احسان کا بدلہ احسان سے دو. ماں باپ کے احسان کا بدلہ احسان سے دینا یہ مضمون تو کسی حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر اللہ کا بدلہ احسان سے کیسے دو یہ مضمون حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا. اور یوں سمجھایا کہ نماز میں اس طرح نمازیں ادا کرو، اس طرح حضوری اختیار کرو خدا کے سامنے کہ گویا وہ تمہیں سامنے کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا ہی خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو احسان ہے یہ کامل توحید کا مظہر ہے. جب دوسرے سب خدا مٹ جاتے ہیں، جب تمام تر توجہ خدا کی طرف ہو جاتی ہے، اس وقت یہ احسان ہوتا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو مضمون وہی توحید ہی کا مضمون ہے. نماز کے دوران سوائے خدا کے کوئی چیز سامنے نہ رہے، اور جب کوئی بڑا آدمی سامنے کھڑا ہو جس کے حضور آپ پیش ہو رہے ہوں تو اس وقت در حقیقت دوسرے سب خیال مٹ جایا کرتے ہیں. صرف حضوری کا خیال ہے جو انسان پر قابض ہو جاتا ہے. بس شرک کے مضمون کی نفی اس احسان کے ذریعے فرمائے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے حوالے سے ہمارے سامنے کھولا. تو احسان کا مضمون ہے تو وہی، لیکن مختلف مواقع پر مختلف صورتوں پہ چسپا ہوگا اور موقع اور محل کے مطابق اس کے معنی کیے جائیں گے. بس یہ وہ دو باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ غور کریں اس حدیث پر کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے. اب یہاں جو گناہ بخشنے والا مضمون ہے اس کا تعلق ایک اور حدیث سے بھی ہے جس میں اس کی تشریح فرمائی گئی ہے. کہ رمضان کا مہینہ جب گزرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے. یہ چونکہ پہلی حدیث بھی رمضان کے مہینے سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھی رمضان کے مہینے سے خصوصیت سے تعلق رکھتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بخاری کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان سے لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے تقاضے اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب یہاں لفظ احتساب استعمال ہوا ہے. اصل الفاظ یہ ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لفظ احتساب کا ترجمہ جہاں جہاں بھی میں نے دیکھا ہے ہر جگہ ثواب کی نیت سے کر دیا گیا ہے، اجر کی نیت سے کر دیا گیا ہے، جو اس موقع پر بالکل بے تعلق ترجمہ ہے. اجر کی نیت سے تو آدمی ہر چیز کرتا ہی ہے، اس میں کیا خلوص پایا جاتا ہے. آپ تو جہاں تک ممکن ہو انگلی بھی نہ ہلائیں اگر اجر کا کوئی مقصد نہ ہو. اب جب کان پہ خارج کرنے کے لیے بھی انگلی ہلاتے ہیں تو وہ اجر ہوتا ہے جس کی پیش نظر آپ یہ کام کرتے ہیں، ورنہ بیٹھے بیٹھے کیا ضرورت ہے حرکت کرنے کی.
تو اجر تو ایک عام چیز ہے، اجر کی خاطر اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں بخشا جائے گا، بالکل بے تعلق مضمون ہے۔ بس میں نے ڈکشنری کو غور سے دیکھا، مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ دھوکہ اس لیے لگا ہے کہ احتساب کے ساتھ اگر ایک اجر کا لفظ آئے تو پھر ثواب کی خاطر مراد ہوتی، اور اگر بغیر کسی لفظ کے احتساب آئے تو وہاں حساب کرنا، اکاؤنٹنگ اور شمار کرنا، اپنا ایک ایک چیز کا جائزہ لینا، یہ مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ محتسب، شہر کے محتسب کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، شعروں میں بہت ذکر آتا ہے، جو شخص لوگوں کے حساب کرتا پھرے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ ایک انسان جو روزانہ اپنے کھاتے لے کر بیٹھتا ہے، حساب کرتا ہے کہ میں کیا پایا اور کیا کھویا، یہ سب لفظ احتساب کی تابع آتا ہے۔ بس جو چوٹی کی لغات ہیں وہ اس فرق کو نمایاں کرتی ہیں، کہتی ہیں احتساباً خالی جب اکیلا آئے تو اس سے مراد اول طور پر حساب کرنا ہے، کیونکہ لفظ احتساب حساب ہی سے نکلا ہوا ہے۔ بس حساب کرو، احتساب کا مطلب ہے اپنے اوپر حساب کو چسپاں کر کے خود اپنا تنقیدی جائزہ لو۔ اب اتنا عظیم الشان مضمون ترجمہ کرنے والوں نے کس طرح نظر سے اوجھل کر دیا جب بار بار یہ کہا گیا کہ ثواب کی خاطر۔ تو ثواب کی خاطر تو ہر چیز کرتے ہیں، کون سی چیز ہے جو ثواب کے بغیر کرتے ہوں؟ تو مراد ہے احتساب کی خاطر۔ جب اپنے نفس کا احتساب کرو گے کہ تم کس حالت میں ہو، کیا روزانہ کیا تمہارا مشغلہ ہے، کیا کیا کام جو برے کام تھے تم نے اب رمضان میں چھوڑنے شروع کر دیے ہیں، کیا کیا کام جو اچھے کام تھے ان کو پہلے سے زیادہ حسین کر کے تم نے ان پر عمل شروع کیا ہے، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ تو یہ مضمون بڑی خوبصورتی کے ساتھ بلکہ ایک نئی شان کے ساتھ آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہے جب ہم احتساب کا صحیح ترجمہ کریں۔ تو مراد یہ ہے کہ جو شخص ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے وہ لفظ بھی بات مبہم کرنے والا ہے، جو اللہ پر ایمان کی خاطر ایسا کرتا ہے۔ اب یہ جو پہلا لفظ ہے یہی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے۔ بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں تو رسماً روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن پورا خدا پر ایمان نہیں ہوتا، جب بھی رمضان ختم ہو تو واپس انہی پہلی منفی حالتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور خدا کے بغیر جو ان کی زندگی ہے وہ سے نو پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر رمضان ختم ہوا تو پرانی زندگی لوٹ آئی۔ یہ جو بات ہے بہت گہری بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو کبھی بھی ہلکی نظر سے نہ دیکھیں، بہت ہی گہرے مضامین لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے ایماناً۔ اب ماں باپ کا ذکر میں سر چھوڑ رہا ہوں، رمضان کی طرف آ رہا ہوں، یعنی پہلا جز جو ہے جس میں اگر آپ کے گناہ بخشے نہ جائیں تو گویا رمضان عمر ضائع ہو گئی۔ رمضان ضائع ہو گیا یا عمر ضائع ہو گئی ایک ہی بات ہے۔ ماں باپ گزر جائیں اور گناہ بخشے نہ جائیں تو وقت ضائع ہو گیا یا عمر ضائع ہو گئی، دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ ماں باپ کے تعلق میں کیا کیا کرنا چاہیے یہ ایک الگ تفصیلی مضمون ہے۔ چونکہ رمضان میں بات ہو رہی ہے، رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے میں رمضان کے تعلق میں اس مضمون کو مزید کھولتا ہوں۔ ایماناً یعنی اللہ پر ایمان ہے اس لیے روزے رکھ رہا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اہم مضمون ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو پرکھ کر دیکھیں اور غور کریں کہ واقعتاً اللہ پر ایمان کے نتیجے میں روزہ ہے، ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں کہ نہیں۔ وہ ایمان جو فرضی ہو، جس میں تقاضے پورے نہ کیے جائیں، اس ایمان کا فائدہ کیا؟ اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے احتساب ضروری ہے۔ اسی لیے ایماناً و احتساباً کے دو لفظوں کو اکٹھا جوڑ دیا گیا ہے اور مضمون کو مکمل کیا گیا ہے۔ اور یہی بات ہے جس کی طرف میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی توجہ دلائی تھی، مگر اب میں شرک کے حوالے سے اس مضمون کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔
احتساب یہ کریں کہ کوئی بھی شرک کا پہلو آپ کی اس نیکی میں باقی نہ رہے، اور شرک کے تو پہلو آئے دن داخل ہوتے ہی رہتے ہیں، اور آدمی سوچتا بھی نہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں ایک شرک کا پہلو تھا۔ جو شخص اللہ کی خاطر روزے رکھتا ہے اور روزانہ یہ حساب کرتا ہے کہ میرا وزن کتنا کم ہوا ہے اور کچھ چربی گھٹی کہ نہیں گھٹی، وہ روزے کے اندر اپنے وزن کے گرانے کی ملونی کو بھی داخل کر دیتا ہے، اور بظاہر بطور گناہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور اگر سرسری اجازت لیں تو گناہ ہے بھی نہیں، ایک زائد فائدے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ مگر اگر رمضان خالصتاً نہیں تو بہت حد تک اس نیت سے منایا جائے کہ انسان اس موقع پر فائدہ اٹھائے جب سب فاقے کر رہے ہیں، اس لیے فاقہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان فاقوں کے دوران اپنی ویسٹ لائن کم کی جائے اور وزن گرایا جائے، تو کون کہہ سکتا ہے یہ گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، لیکن رمضان کو ایماناً نہیں کہہ سکتے۔ اس رمضان کا ایک جسمانی فائدے سے تعلق تو تھا، لیکن آپ کے ایمانی فائدے سے کوئی تعلق نہیں۔ بس رمضان کو ایماناً رکھنے میں ایک تجزیہ یہ ہے کہ شرک کی نفی ہر پہلو سے کی جائے۔ جب آپ خدا کی خاطر کھاتے ہیں اور خدا کی خاطر کھانا چھوڑتے ہیں، یہ ایماناً ہے۔ تو جب آپ کھاتے ہیں تو کیا ہر لمحہ ہر لقمے پر خدا کی طرف دھیان جاتا ہے؟ انسان کا دل جذبات تشکر سے ممنون ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے میری بھوک کو مٹایا، میری پیاس کو بجھایا، اور یہ ساری نعمتیں جن کو آئے دن میں استعمال کیا کرتا تھا مگر بیدار مغزی کے ساتھ متوجہ نہیں ہوا کرتا تھا، اب رمضان کی نعمت، رمضان کی برکت نے مجھے متوجہ کر دیا، مجھے بیدار کر دیا کہ یہ جو میں آئے دن سمجھتا تھا کہ یہ روزمرہ میرا حق ہے، اب پتہ چلا کہ حق وقت کوئی بھی نہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہو تو حق ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جو خیال ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، شرک ہر بدی کی نفی کرنے والی چیز ہے، اس کے ساتھ دوسرے خیالات بھی آ جاتے ہیں اور آنے چاہیے، اور یہی احتساب ہے جس کا ایمان کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک تاجر کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جن کھانوں کو میں جائز سمجھتا ہوں اور جائز تھے بھی، ان کو جب خدا نے کہا رک جاؤ تو ان کے کھانے سے میں رک گیا۔ جس پانی کو میں اپنا زندگی کا بنیادی حق سمجھتا تھا، جب خدا نے فرمایا اس کے پینے سے رک جاؤ، میں رک گیا۔ تو جو پانی میں نے پہلے پیے وہ سب حلال ہو گئے، جو کھانے میں نے پہلے کھائے وہ سب جائز ہو گئے۔ لیکن کیا جس کھانے سے میں روزے کی سحری کا کر رہا ہوں یا افطار کر رہا ہوں، اس میں خدا کی رضا شامل ہے بھی کہ نہیں؟ یہ احتساب کا اگلا قدم ہے۔ کوئی بددیانت تاجر طمانینت قلب کے ساتھ رمضان گزار ہی نہیں سکتا اگر روزانہ صبح شام صرف سحری اور افطاری کے وقت کی اپنا احتساب کرے، اور اس پہلو سے کرے جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ روزے ایماناً رکھے ہیں تو پھر ایمان کو جانچنا ہوگا۔ اللہ کی خاطر رکھ سے رکا ہوں تو اچھا، اب تو رکا ہوں تو کل کیوں نہیں رکا تھا، اور کل کیوں نہیں رکوں گا؟ میں کیا انتظار کر رہا ہوں کہ رمضان گزرے تو ان پابندیوں کی مصیبت سے نجات ملے اور پھر وہی تجارتیں شروع ہو جائیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں؟ بلکہ بعض لوگ تو اس کا بھی انتظار نہیں کرتے، روزہ ختم ہوا تو پھر دنیا کے کاروبار، ان کے ساتھ جتنی بھی بددیانتیاں ملوث ہیں وہ ساری دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ساری زندگی کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ جس نے رمضان کو پایا اور ایماناً اور احتساباً رمضان کو رمضان کا حق ادا نہ کر سکا، اس کی تو ساری عمر ضائع گئی۔ ماں باپ جس طرح آ کے نکل جاتے ہیں ہاتھ سے
اس طرح ہر دفعہ رمضان ایک زندگی لے کر آتا ہے اور ہر دفعہ وہ زندگی واپس لے کے چلا جاتا ہے اگر آپ اس زندگی کے اوپر مضبوطی سے اپنا ہاتھ نہ ڈال دیں، اس کو چمٹ نہ جائیں، اور وہ اسی طریقے سے ممکن ہے۔ بس ایک رمضان اگر کامیابی سے گزر جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے ساری زندگی اس کی کامیاب ہو گئی، سارا سال کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ ہیں، رمضان اچھا گزرا تو سارا سال اچھا گزر گیا۔ اس کا بھی اسی مضمون سے تعلق ہے کہ رمضان آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے کئی قسم کی نعمتیں سجا کر لاتا ہے، اور ان نعمتوں کی طرف تو آپ دیکھتے بھی نہیں، مگر سحری اور افطاری کی نعمتیں صرف دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ جو نعمتیں ہیں دوسری ہیں، یہ تقویٰ کے خیالات کی نعمتیں ہیں، یہ احتساب کی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو بلا شبہ اس کی ساری زندگی سنور سکتی ہے۔ تو اس پہلو سے آپ اپنے رمضان کا جائزہ لیں اور اپنے گرد و پیش بھی نظر رکھتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے رمضان کا بھی جائزہ لیتے رہیں، اپنے دوستوں اور احباب کے رمضان کا بھی جائزہ لیتے رہیں، اور منفی تنقید کی خاطر نہیں بلکہ مثبت رنگ میں، اچھے رنگ میں ان کو رمضان کی فوائد سمجھانے کی خاطر ان کے سامنے یہ باتیں کیا کریں، اور اپنے گھر میں ان باتوں پر غور کی عادت ڈالیں۔ بچے جو ہیں وہ بھی بعض دفعہ بڑا گہرا غور کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا پتہ لگا، لیکن فی الحقیقت وہ بہت گہرا غور کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ جب بولتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا بات کر دی ہے۔ پچھلے دنوں ایک درس کے دوران جب میں نے کہا یہ بڑے بڑے کبائر ہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور ایک دو تین باتیں بھی بیان کی تھی، ان میں ایک یہ تھی، ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے بلبلا کے رویا ہے کہ میرا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ آپ نے سنا نہیں درس حضور کا؟ چھوٹا سا بچہ بالکل۔ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نافرمانی کرتا ہے وہ بڑا گناہ کرتا ہے، اور جو بڑا گناہ کرتا ہے اس کو اللہ جہنم میں ڈال دیتا۔ اس بیچارے کو اپنی نافرمانیاں یاد آ گئیں۔ چھوٹی سی معصوم عمر میں کبھی ایک بات نہیں مانی باپ کی، کبھی دوسری، کبھی کسی ماں کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس کو احتساب کہتے ہیں۔ تو احتساب تو ایک بچہ بھی کرتا ہے، اور بچے کے احتساب میں زیادہ معصومیت ہوتی ہے۔ آپ بھی اس طرح احتساب کریں، اس کے نتیجے میں لازم ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، اپنی ساری زندگی کے خلا آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جائیں۔ بہت سی نیکیاں بجا لاتے رہے، مگر ایسے ہی جیسے صحرا میں بیج پھینک دیے اور مڑ کے نہیں دیکھا کہ اگا بھی تھا کہ نہیں، اور اگا تھا تو کیا بنا اس کا۔ تو انسان ساری زندگی اپنی نیکیاں اس طرح ضائع کرتا پھرے تو وہ خدا کو کیسے پائے گا جو روزے کی جزا ہے۔ بس رمضان شریف میں خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم احسان کا سلوک کرو ان معنوں میں کہ خدا کو سامنے دیکھ لو، اور یہ مضمون بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کی، ہر نیکی کی ایک جزا میں نے بنا رکھی ہے، اور روزے کی جزا میں ہوں۔ وہ جو احسان کا مضمون میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، اسی کی تصدیق فرما رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف خدا سامنے رہ جائے اور کچھ نہ رہے، اس طرح رمضان گزارو اگر، اور بالآخر صرف وہی رہے اور کچھ نہ رہے، تو تم سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئے ہو، تمہاری ساری زندگی کامیاب ہو گئی۔ پھر جب خدا اپنے مواحد بندے کو ملتا ہے تو پھر ساری کائنات اس بندے کو مل جاتی ہے، کیونکہ خدا کا جو کچھ ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بس ان احادیث میں کوئی مبالغے نہیں ہیں جو فرمایا جاتا ہے کہ تم یہ کرو تو تمہاری ساری زندگی سنور گئی، اس طرح سنورتی ہے، مگر جو زندگی سنور جاتی ہے پھر وہ دوبارہ بدزیب ہونے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتی، یعنی اس زندگی میں صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی
کہ سنورنے کے بعد دوبارہ داغدار ہو۔ یہ مضمون بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ چنانچہ رمضان اچھا گزر گیا تو سال اچھا گزر جائے گا، اس میں یہی اشارہ ہے دراصل کہ رمضان میں جو تم نے نیکیاں حاصل کی ہیں، جن بدیوں سے نجات حاصل کی ہے، وہ متقاضی ہیں اگر وہ مخلصانہ تھیں، کہ تمہارا سارا سال ان باتوں میں بالکل اسی طرح صاف ستھرا رہے۔ لوگ یہ مضمون تو سوچتے نہیں، اجر کی طرف مائل رہتے ہیں، اور ہر دفعہ احتساب کا معنی بھی اجر، اور دوسری باتوں میں بھی اجر کی طرف دماغ ایسا اٹکا رہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک مہینہ چند دن کی نیکیاں کر لو تو سارا سال اجر کھاتے رہو گے، اور پھر جتنی بدیاں کرنی ہیں شوق سے کرو، رمضان کا اجر کافی ہوگا کہ تمہیں ان بدیوں کا نقصان نہ پہنچنے دے، مزے کرو پھر۔ یہ بے تعلق بات ہے، اس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کاملہ سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نور سے دیکھنے والے وجود ہیں، اور جو خدا کے نور سے دیکھتا ہے وہ حکمت سے آری بات کیسے کر سکتا ہے؟ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے تعلق میں جب فرماتے ہیں کہ رمضان اچھا گزر گیا تو سال گزر گیا، یہی مضمون جب لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ پھر ایک رمضان کی ایک سال کی بات نہیں رہے گی، وہ رات اچھی گزر گئی تو ساری زندگی اچھی گزر گئی۔ تو جہاں رمضان کا ایک مہینہ ایک سال پر اپنی نیکیوں اور خوبیوں کے لحاظ سے پھیل جاتا ہے، وہاں لیلۃ القدر کی ایک رات ساری زندگی پر اپنے نور کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ وہ صبح طلوع ہوتی ہے جو پھر موت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے، بیچ میں کبھی کوئی اور رات نہیں آتی۔ یہ وہ مضامین ہیں جو رمضان کے تعلق میں آپ کو گہری نظر سے دیکھنے چاہیے، اور روزمرہ کی زندگی میں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور طریقہ کار کیا کیا ہیں احتساب کے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو احتساب ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے احتساب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، بس راتوں کو اٹھنا عبادت کی خاطر، اور عبادت اس لیے کرنا کہ اپنا احتساب کریں، یہ وہ مضمون ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے، اور اس کے نتیجے میں استغفار بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ اجر کی خاطر کرو تو بخشے جاؤ گے، اس طرح رمضان گزارو تو پھر بخشش ہوگی۔ اور اس بخشش کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے نسائی کتاب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی یہ روایت ہے، جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں احتساب کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے اور اخلاص کی خاطر اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ یعنی پیدائش کے وقت جس طرح وہ گناہ کے داغوں سے بالکل معصوم اور پاک ہوتا ہے، گویا ایک نئی روحانی پیدائش اس کو نصیب ہوتی ہے جس میں کوئی بھی پرانا داغ باقی نہیں رہتا۔ تو ہر سال پیدا ہو کر پھر کیا ہر سال مرنا ہی آپ نے اپنا مقدر بنانا ہے؟ جب ایک دفعہ پیدا ہو گئے یعنی دوبارہ روحانی دنیا میں، اس معصومیت کو برقرار رکھنا ایک بڑا اہم تقاضا ہے، اور راتوں کو اٹھ کے جو احتساب کیا جاتا ہے وہ اس پہلو سے احتساب کیا جاتا ہے۔ اس کے طریقہ کار میں غالباً پہلے بعض حوالوں میں یعنی بعض خطبات میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے رات کی نمازوں کا طریق بیان کرتا ہوں، کیسے پڑھی جانی چاہیے۔ احتساب کے لیے تو باقی سارا قرآن کریم ہے ہی، مگر ایک سورہ فاتحہ ہی کافی ہے۔ سارے قرآن کریم کے مضامین کی
کنجیاں سورہ فاتحہ میں ہیں، اسی لیے اس کا نام فاتحہ بھی ہے، یعنی کھولنے والی۔ وہ کتاب جس کے اندر ہر نیکی کی کنجی، ہر معرفت کی کنجی ہے، اور سارے قرآن کی کنجی اس میں ہے۔ بس اس پہلو سے اگر آپ سورہ فاتحہ ہی کو اس رمضان میں اپنا مطمع نظر بنا لیں اور سورہ فاتحہ پر غور کرتے کرتے اپنی راتیں گزاریں تو بہت ہی کامل عبادت ہے، اور کوئی پہلو بھی آپ کی ضرورت کا باقی نہیں رہے گا جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے پورا نہ ہو جائے۔ ناممکن ہے کہ اس سے آپ کو رمضان کے اعلیٰ مقاصد حاصل نہ ہوں، اور اس طرح غور کرتے ہوئے اگر آپ رمضان گزاریں گے تو واقعتاً وہ عید جو بعد میں آنے والی ہے وہ آپ کی پیدائش کی عید بن جائے گی۔ ایک نئی روحانی پیدائش ہوئی ہے جس طرح اس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، گویا عید ہر اس مومن کی پیدائش کی عید بن جاتی ہے جو رمضان مبارک میں روحانی طور پر دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اکثر انسان کیونکہ روز پڑھتے ہیں اس لیے روز ایک غفلت کی نظر کے ساتھ گزرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ 4 صفات تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے ٹھہرنے کی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگر ٹھہرتے ہیں تو ایاک نعبدو کے بعد ایاک نستعین پہ ٹھہرتے ہیں، بس کہ تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، اور مدد مانگ کے پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم پر بھی غور کی ضرورت نہیں کہ جس رستے کے لیے مدد مانگی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو در حقیقت سارا قرآن رمضان کی خاطر اترا ہے، اور سارے قرآن کے مضامین رمضان پر اطلاق پاتے ہیں، اور سورہ فاتحہ سارا قرآن ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے کھول کے آپ کو اس سے استفادے کی نصیحت کرتا ہوں اور طریق سکھاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ آپ کی جان بن جائے، سورہ فاتحہ آپ کے ذہن پر چھا جائے، آپ کے اعمال میں جاری ہو جائے تو دنیا و مافیہ سب کچھ میسر آ گیا۔ اور قرآن کے مطالب بھی سورہ فاتحہ پر غور کرنے اور اس کی محبت کے نتیجے میں عطا ہوتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو سورہ قرآن کے مطالب نصیب نہیں ہو سکتے جسے سورہ فاتحہ سے محبت نہ ہو اور جو سورہ فاتحہ کو غور کرتے ہوئے نہ پڑھے۔ اور یہ بھی ایک چابی ہے ایسا پاک ہونے کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قرآن کا عرفان نصیب کرے۔ تو پہلے تو الحمدللہ رب العالمین کا مضمون، روزے کے ساتھ تو ربوبیت کا خاص تعلق ہے۔ سب تعریف اس ذات کی ہے جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین کے مضمون پر آپ جتنا غور کریں یہ ایک ایسا مضمون ہے ہی نہیں جو ایک نماز یا ایک رات کی نمازوں یا ساری زندگی کی نمازوں میں بھی حل ہو سکے اور اپنے اختتام کو پہنچ سکے۔ ربوبیت کا مضمون ساری کائنات سے تعلق رکھتا ہے، اور دعویٰ بھی یہ نہیں فرمایا کہ الحمدللہ ربی، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جو میرا رب ہے۔ دعویٰ یہ فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام جہانوں کا رب ہے تو پھر ہمیں اس سے کیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، سارا جہان تعریف کرے، ہم کیوں تعریف کریں؟ لیکن جب اور غور کریں اس مضمون پر اور مزید غور کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ سارے عالمین آپ کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم اس بات کو خوب کھول رہا ہے۔ جس کو ہم سکھائی ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے سارے جہان کے پالنے والے کی ہم کیوں سکھائی گئی؟ اس لیے سکھائی گئی کہ سارے جہانوں کا رب، اس لیے سارے جہانوں کا رب ہے کہ ان جہانوں سے انسان پیدا ہونا تھا، اور سارے جہانوں کی ربوبیت انسان کی طرف لے جانے کے لیے
بے انتہا منازل ہیں جن کا گننا ممکن ہی نہیں. آغاز آفرینت سے لے کر اس معراج ارتقاء کے معراج تک جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوث ہوئے، اور یا آپ کا اس معراج کے وقت دنیا میں ظہور نمودار بھی نہیں کہنا چاہیے. پیدا ہوئے کا لفظ تو ایک معمولی لفظ ہے، اس لیے میں اس کو استعراف کر رہا ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ارتقاء کے معراج کے وقت جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونما ہوئے، آپ جلوہ گر ہوئے، آپ کے وجود کو ساری دنیا پر نور الہی کے طور پر روشن کر دیا گیا. اس مقام تک اس سے پہلے تمام جہانوں کی جس حد تک بھی تربیت ہوئی ہے وہ ساری تربیت اسی منزل کی طرف تھی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بشر پیدا ہو چکے تھے، لیکن کسی بشر کو اپنی آخری منزل کی خبر نہیں تھی. کسی بشر کو یہ نہیں پتا تھا کہ رب العالمین ہے کیا، کس شان کا وجود ہے، کس طرح کے جہانوں کی ربوبیت کرتا ہے. جب یہ ربوبیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر منتج ہوئی ہے، تب ہمیں پتہ چلا کہ ربوبیت ہوتی کیا ہے. اور عالمین کا خدا رحمت للعالمین کی ربوبیت کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے. بس الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، ان کی ربوبیت فرمائی اور ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا، اور ہمیں یہ عبادت کا طریق سکھایا کہ اب ساری کائنات کی نمائندگی میں اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، تم یہ اقرار کرو اور پورے عرفان کے ساتھ اقرار کرو کہ الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کس طرف حمد کے سوا کچھ منسوب ہو ہی نہیں سکتا. اب اس ربوبیت پر آپ غور کریں تو دو حصے ربوبیت کے ہیں، ایک ہے مادی ربوبیت اور ایک ہے روحانی ربوبیت. اور مادی ربوبیت اور روحانی ربوبیت کو آپ ایک دوسرے سے بالکل منقطع کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بہت باریک مضامین سورہ فاتحہ نے جن کی طرف توجہ دلائی. قرآن کریم ان مضامین پر سے مختلف جگہوں پر مزید پردے اٹھاتا چلا جاتا ہے. یعنی چابی تو سورہ فاتحہ کی ہے، مگر جب تالے کھلتے ہیں تو نئے سے نئے جہان دکھائی دینے لگتے ہیں. یہ خیال کہ روحانی ربوبیت کا آغاز انسان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، یہ غلط ہے. انسان کی پیدائش پر یہ ربوبیت ایک نیا رنگ اختیار کر لیتی ہے، یہ درست ہے. لیکن بنیادی طور پر اس کا حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ ہے. جب کوئی چیز پیدا ہو تو اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے مجھے پیدا کیا. کہ خدا تعالیٰ شعور کی تخلیق سے پہلے ایک نامعلوم ہستی تھی؟ یہ سوال ہے جو قرآن کریم نے اٹھایا ہے، اور جواب اس کا یہ دیتا ہے کہ جو چیز بھی کائنات میں پیدا کی گئی، شعور ہو یا نہ ہو، جان ہو یا نہ ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کو سمجھتے ہو. اب یہ تسبیح کیسے کر رہی ہے؟ اکثر علماء اس طرف منتقل، ان کا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ مراد ہے زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے. یعنی اس پر غور کریں تو وہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے. لیکن یہ مضمون تو پھر جب انسان غور کرنے والا پیدا ہوگا تو تب شروع ہوگا. مگر قرآن کریم نے جس عظمت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے اس میں انسان کو اس کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ یہ اعلان فرمایا کہ تم نہیں سمجھتے، ہم بتا رہے ہیں کہ تسبیح کر رہی ہے. تو پھر انسان کے سمجھنے سے اس کا کیا تعلق ہوا؟ انسان ہوتا یا نہ ہوتا،
یہ ساری کائنات تسبیح کر رہی تھی اور کر رہی ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ آغاز آفرینش کے ساتھ ہی شعور کا بیج بویا گیا تھا، اور یہ شعور کا بیج بہت ہی ہلکا تھا آغاز میں، جیسے کہ ہر تخلیق کی صفت دبی دبی سی تھی اور پوری طرح ہر پہلو سے جلوہ گر نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ بگ بینگ کا آپ تصور کر کے دیکھیں، جب کہ یہ کائنات اچانک ایک دھماکے کے ساتھ وجود میں آتی ہے، تو اس کے ابتدائی لمحوں کے باریک در باریک ثانیے کرتے چلے جائیں تو پھر جا کر ہر میتھمیٹکس کے ذریعے یہ مضمون سمجھ آئے گا کہ کتنی جلدی آغاز ہی میں آئندہ آنے والے سارے واقعات اس تخلیق پر مرتسم ہو گئے جو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ کر وجود میں آ رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جزا دے ان میتھمیٹیشنز کو، جن میں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام مرحوم بھی تھے، جنہوں نے ہر میتھمیٹکس کے ذریعے یہ باتیں معلوم کی۔ اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے اس گفتگو کے دوران جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو پہلا دور ہے جس میں کائنات کی تشکیل کا مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ ہر اس ذرے پر مرتسم ہوا ہے جو وجود میں آ رہا ہے، کہ اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ ہم حساب کی زبان کے سوا سمجھا ہی نہیں سکتے۔ یعنی 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کی بات نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے اتنے لاکھویں کروڑویں حصے میں یہ بات شروع ہو گئی ہے اور تیزی سے پایہ تکمیل کو پہنچی ہے کہ اس کا حساب رکھنا ممکن نہیں۔ مگر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وجود کا ایک لمحہ بھی، ایک ثانیے کا کروڑواں اربواں حصہ بھی ایسا نہیں جس میں وہ وجود حمد نہیں کر رہا تھا، یعنی تسبیح نہیں کر رہا تھا۔ اور وہ تسبیح کرنا اس کا کیسا برحق ثابت ہوا کہ ساری کائنات جب پیدا ہو گئی اور اپنی ان عظمتوں کو پہنچی جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کرتا ہے کہ نظر دوڑا کے دیکھو تو صحیح، کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اے انسان غور کر، ہر طرف نظر دوڑا، کوئی ادنا سا بھی رکھنا اس تمام کائنات میں دکھائی دیتا ہے؟ فرمایا تیری نظر تھکی ہی لوٹ آئے گی اور کوئی رکھنا نہیں پائے۔ پھر نظر دوڑا، شاید اس دفعہ کوئی کمزوری دکھائی دے جائے، مگر پھر تیری نظر ناکام نامراد تجھ تک واپس آ جائے گی اور ساری کائنات میں کوئی بھی رکھنا نہیں دیتی۔ بس یہ ہے رب العالمین کا مضمون، یعنی بے انتہا مضامین میں سے ایک یہ پہلو ہے جس پر آپ غور کریں تو آپ حیران ہوں گے۔ آپ یہ گواہی نہیں دے رہے کہ صرف ہم ہی ہیں جو تیری حمد کے گیت گاتے ہیں، آپ یہ گواہی دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارے وجود سے پہلے ہی تیرے حمد کا مضمون کامل تھا اور ہمیشہ سے کامل رہا ہے۔ ساری کائنات اپنی پیدائش اور ترقی کے ہر دور میں تیری ہی حمد کے گیت گاتی رہی ہے۔ اور جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو نے ہماری خاطر کیا، تو انسان کا عجز دیکھو کس مرتبے تک، کس گہرائی تک، بستی تو نہیں کہنا چاہیے، کس گہرائی تک جا پہنچے۔ اس سے آگے پھر گہرائی کا تصور ہی باقی نہیں رہتا، وہ انسان مٹتے مٹتے خدا کی راہ میں بالکل مٹ جائے گا۔ اور یہ بات کائنات کے تصور کے ساتھ ایسی وابستہ ہے کہ اس سے اس کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ خدا کی عظمت کا تصور کائنات کی عظمت کے تصور کو اس سے الگ کر کے انسان کے لیے فی الحقیقت ممکن ہی نہیں۔ خدا کو آپ رب العالمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنا بڑا رب ہے؟ وہ عالمین کتنے بڑے ہیں؟ جب تک ان کا نہ پتہ چلے رب کی بڑائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ بس عالمین پر غور کے جو مختلف ذرائع ہیں، طریق ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک یہ معنی ہے رب العالمین کا کہ
اتنا بڑے جہان اس نے پیدا کیے ہیں کہ ان کی گناہ کی آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، اور وہ آغاز ہی سے خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے وجود کا لمحہ لمحہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اب اتنا بڑا دعویٰ اگر شعور کے ساتھ کیا جائے تو تب سبحان اللہ کہنے کا انسان مجاز بنتا ہے، پھر یقین کے مقام پر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اے خدا تیری کائنات پر نظر ممکن نہیں تو ہم تیری صفات کاملہ پر کیسے نظر ڈال سکتے ہیں؟ مگر یہ ضرور گواہی دیتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نظر گئی ہم نے اس کائنات کو نقص سے پاک دیکھا، جہاں تک نگاہ دوڑائی کبھی کوئی رکھنا نہ پایا، ہمیشہ نگاہیں نامراد ہو کر لوٹی ہیں اور تیری تسبیح کے گیت گاتی ہوئی واپس آئیں گے۔ بس اب ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا اعلان کرتے ہیں، مگر رب العالمین پھر ہر شخص کا الگ الگ ہوتا چلا جائے گا، یعنی آپ کو جتنا عالم کا علم ہے اتنا ہی وہ آپ کا رب بنے گا، اور جتنی اس مضمون کو وسعت دیں گے اتنا ہی رب العالمین وسیع تر ہوتا ہوا آپ کے اوپر جلوہ گر ہوگا۔ جب یہ مادی کائنات میں یہ حال ہے تو روحانی صفات باری تعالی اسی طرح عظیم بھی ہیں اور اسی طرح لامحدود بھی ہیں، بلکہ ان سے زیادہ، کیونکہ جس خدا نے یہ لامحدود کائنات پیدا کی، لامحدود ان معنوں میں کہ اس کی گناہ کو سمجھنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے، جتنی طاقت ہے جہاں تک پہنچتے ہیں آگے کچھ اور دکھائی دیتا ہے اور ہم تھک کے واپس آ چکے ہوتے ہیں اور اس کی معرفت کو پا نہیں سکتے۔ یہ لامحدودیت ہے جو انسان کے نقطۂ نظر سے ہے، جہاں تک چاہے چلا جائے، جہاں تک چاہے غور کرتا چلا جائے، وہ کسی غور کو اپنی ایسی انتہا تک نہیں پہنچا سکتا، آگے دیوار کھڑی ہو کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ کھلے رستوں میں کھلی دیواریں ہیں، یعنی کھلی دیواریں انسان کی بے اختیاری کی دیواریں، رستے کھلے ہیں، آؤ اور میری جستجو کرو، آؤ اور تلاش کرو کہ کہاں مجھ میں کوئی رکھنا باقی ہے، اور دوڑتے چلے جاؤ۔ ساری زندگی کا سفر، ساری نسلوں کا سفر، ساری کائنات کا سفر ہے جو تم پر منتج ہوا ہے، یہ بھی تو غور کرو۔ جب کہا جاتا ہے ایک انسانی زندگی کا سفر تو مراد یہ نہیں ہے کہ چند سال کا، انسان تو کائنات کے سفر کے آخر پر کھڑا ہے۔ وہ آخری لوگ جو منزل کے قریب تر پہنچے ہیں، جیسے دوڑ ہو رہی ہو میراتھن، تو بے شمار لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو سب سے آگے جاتے ہوتے ہیں۔ جو سب سے آگے ہیں انہوں نے وہ سارے راستے دیکھے ہوئے ہیں جو پچھلے لوگوں نے ابھی کچھ دیکھے اور کچھ دیکھنے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا دعویٰ جو ہے وہ یہ منظر پیش کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ساری کائنات تسبیح کرتے ہوئے ہی یہاں تک آئی ہے، جہاں سے تم نے یہ ڈنڈا اٹھا اپنے ہاتھ میں تھاما ہے، یہ نشان اپنے ہاتھ میں تھاما ہے اور آگے بڑھ رہے ہو۔ بس تسبیح کا مضمون حمد میں جو داخل ہوا ہے، یہاں تسبیح کے بجائے حمد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ وہ پہلو ہے جسے خصوصیت کے ساتھ اگر آپ سمجھ لیں تو دراصل تسبیح اور حمد میں فرق تو کوئی ایسا نہیں کہ جب تک تسبیح ختم نہ ہو حمد شروع نہیں ہوتی، یہ دراصل مضمون ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مگر اب چونکہ وقت ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں گا کہ خدا تعالیٰ نے جب یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد ایک یقینی نتیجہ تو انسان لازماً نکالے گا کہ میں اس ساری کائنات کا، اس 20 ملین سفر کا علمبردار ہوں اور اس کے نتائج کا علمبردار، ان کے نتائج کا علمبردار۔ یہ جھنڈا جو ربوبیت کی حمد کا میں نے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے 20 بلین سال کی گواہیاں کھڑی ہیں،
اور آغاز سے لے کر اب تک وہ گواہی ہمیشہ ایک ہی آواز بلند کرتی رہی ہے کہ اللہ ہر برائی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ بس اس پہلو سے میں اب اس مقام پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ اس کی رحمانیت کی جلوہ گری سے، جس کا ذکر آگے آنے والا ہے، میں اب حمد کے گیت گانے کا اہل بنا دیا گیا ہوں۔ اور حمد کا گیت کس نے سکھایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد کے لفظ کے اندر وہ بات پہلے ہی داخل فرما دی گئی تھی جس کی طرف توجہ نہیں گئی کسی کی، یہ بعض دفعہ نہیں جاتی کہ رب العالمین کا مضمون حمد کے ساتھ وابستہ ہے، مگر حمد سیکھو گے کس سے؟ تم تو جاہل مطلق ہو، تمہیں وہ فضیلت بظاہر بخشی گئی ہے کہ تم سب کائنات کے سفر میں سب سے آگے کھڑے ہو، لیکن جس نے اس مضمون کو سمجھا اور جس نے اس مضمون کو ہر پہلو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے تابع معراج تک پہنچا ہے، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس حمد میں جو ہے میم دال کا مضمون ہے، وہی مضمون ہے جو محمد میں بھی ہے اور احمد میں بھی ہے۔ اور اس تعلق سے پھر جب سورہ فاتحہ میں پھر آپ غور کرتے ہیں تو تسبیح کا مضمون حمد میں داخل ہو جائے گا، اور حمد بھی وہ جس کے گیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے۔ اور اب اس پر غور کرنے کے لیے آپ کو کتنے سال کی عبادت درکار ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی بچگانہ خیال ہے کہ نماز میں بار بار وہی بات دہرائی جا رہی ہے، ہم کیوں نہ بور ہو جائیں۔ جنہوں نے بور ہونا ہے وہ اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے بور ہوتے ہیں۔ جن کو نظر آتا ہے ان کے سامنے سورہ فاتحہ کے مضامین لامتناہی ہوتے ہیں، کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ اس پہلو سے جب آپ رمضان گزاریں گے تو یہ زندگی کیا، آپ آئندہ آنے والی جتنی بھی زندگیاں پا سکتے ہیں ان سب کے راز پا جائیں گے، اور وہ ساری زندگیاں آپ کی حمد سے بھر جائیں گی۔ تب موت اللہ کا فضل بن کے آئے گی تاکہ محنت کا دور جو لامتناہی ہونا چاہیے تھا اس کو کاٹ لے اور اجر کا دور شروع ہو جائے۔ مگر اجر کا دور اس لیے نہیں کہ آپ احتساب اجر کے معنوں میں کر رہے ہیں، اجر کا دور اس پہلو سے کہ اپنے احتساب اپنے نفس کی کمزوریوں کی جانچ کرنے کی خاطر، ان کی جستجو کی خاطر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پہلو سے یہ رمضان ہمارے لیے مبارک فرمائے، اور اس رمضان کی ہر عبادت کا سفر ہمیں پہلے سے بلندتر مقامات کی طرف ہدایت دیتا ہوا لے جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔
ما كان